گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے، ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کی برکت سے ہم بہت سارے مسائل سیکھتے ہیں، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ آئیے آپ کی کالس ہم لیتے ہیں۔ کوئی شخص اپنے عزیز و اقارب کو حج یا عمرہ کی آفر کرے تو کیا اسے قبول کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بہت پیاری آفر ہے، حضور کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بہت پیاری آفر ہے، قبول کر لینی چاہیے، لیکن اگر کوئی عزیز رشتہ دار کسی کو حج یا عمرے کے لیے بھیجتا ہے اور اس کے اس بھیجنے میں اس کو بھی معلوم ہے کہ اس کی کوئی فاسد نیت موجود نہیں ہے، صحیح، تو ایسی صورت میں اگر یہ قبول کرتا ہے تو شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ جہاں تک عمرے کا تعلق ہے وہ تو ایک نفلی عبادت ہے کہ عمرہ یہ کرے گا اس کا عمرہ ہو جائے گا۔ اب جہاں تک حج کا تعلق ہے، اگر پہلے سے اس نے حج کیا ہوا نہیں ہے، اب جس شخص نے اس کو حج پر بھیجنا ہے، چاہے وہ اس کو رقم دے دیتا ہے یا اس کو بھیج دیتا ہے، کوئی بھی صورت ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ صورت ہوگی کہ اس نے اس کو رقم دے دی کہ آپ اس سے حج کر لیں، یعنی اس کو رقم ہبہ کر دی کہ آپ بھی لے لیں، تحفہ دے دیا، گفٹ دے دیا اس کو۔ صحیح۔ اب یہ اس رقم کا مالک ہو گیا۔ اب دیگر شرائط بھی اگر موجود ہیں تو اس کے اوپر ویسے ہی حج لازم ہو جائے گا، ٹھیک کہ یہ حج کرے، کیونکہ اب یہ مالک ہو گیا اس رقم کا، تو اب اس پہ حج لازم ہو جائے گا اور حج فرض کی ادائیگی اس پر ضروری ہو جائے گی۔ ایک صورت تو یہ حج کرے گا، اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سامنے والے نے اس کے ہاتھ میں رقم تو نہیں دی، مگر اس سے پاسپورٹ لیا اور سارے انتظامات خود ہی کر دیے۔ اس صورت میں بھی اگر اس نے حج کیا، یعنی پہلے حج کیا ہوا نہیں تھا، اب اگر اس نے حج کیا ہے تو ایسی صورت میں اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ سر میں نے پوچھنا یہ تھا کہ ہماری دکان ہے ٹائروں کی، تو ہم جو کوئی اگر گاہک آتے ہیں نا ہمارے پاس، ان کے پاس ٹوٹے پیسے نہ ہو تو ہم انہیں کہتے ہیں وہ جو پیسے ہیں نا آپ مسجد میں دے دیں، کیا یہ ایسا کرنا اچھا ہے یا غلط ہے؟ اچھا ٹھیک، کیا فرماتے ہیں؟ درست ہے، اچھی بات ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی گاہک ان کے پاس کوئی چیز خریدنے کے لیے آتا ہے، انہوں نے کہا کہ ٹائروں کی ہماری شاپ ہے، اب اس نے ٹائر وغیرہ ان سے خریدے، اب کچھ رقم اس نے دینی تھی، جیسے مثال کے طور پر 5200 روپے دینے تھے، اب 200 روپے اس کے پاس کھلے موجود نہیں ہیں، اب یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ 5000 روپے ہمیں دے دیں اور یہ جو 200 روپے ہے یہ آپ ہماری طرف سے مسجد میں دے دیجیے گا۔ تو شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ یہ مسجد کی ایک اعتبار سے مسجد کے ساتھ تعاون ہوگا۔ ایک یہ صورت بھی ہو سکتی ہے، بعض اوقات اس کا الٹ بھی ہوتا ہے کہ اس نے 5000 روپے دیے، بن رہے تھے اس کے 4900 روپے، ان کے پاس کھلے نہیں تھے، سامنے والے نے کہہ دیا بقیہ پیسے مسجد میں دے دیجیے گا یا کسی بھی غریب کو دے دیجیے گا۔ تو ایسی صورت میں دونوں ہی طرح کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ دونوں ہی طرف نیکی کا کام ہے۔ یہ ان کو مسجد میں ڈالنے کے لیے کہہ دیں یا وہ ان کو مسجد میں ڈالنے کے لیے کہہ دیں، تو دونوں ہی اعتبار سے نیکی کا کام ہے، مسجد کے ساتھ تعاون ہے، تو دونوں ہی صورتیں جائز ہیں۔ اچھا، یہ یعنی دونوں نے ایک دوسرے کو وکیل بنایا، کہہ سکتے ہیں ہم یہ کہ یہ کام کر لیجئے گا؟
ہاں جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کو وکیل بنا دیا کہ جو 200 روپے میں نے تم سے لینے ہیں وہ تم مسجد میں دے دینا. اب اگر بالفرض وہ بھول جاتا ہے یا قصدن نہیں ڈالتا تو شرعاً کیا؟ دیکھیے بھول جاتا ہے تو ظاہر ہے شرعی طور پر اس کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے، یعنی وہ گناہ گار نہیں ہوگا. صحیح. ہاں اگر جان بوجھ کر 200 روپے اس کی طرف آتے تھے، سامنے والے نے کہا مسجد میں دے دیجئے گا، صحیح. کس نے کہا چلیں ٹھیک ہے اپنی جیب میں رکھ لیتا ہوں، صحیح. تو یہ تو ناجائز ہوگا. صحیح. ایسا اگر کرے گا تو یہ گناہ گار ہوگا، اس پہ لازم ہوگا کہ یہ مسجد میں ہی رقم ڈالے. ہاں یہاں ایک صورت اور بھی ممکن ہو سکتی ہے. صحیح. جیسے مثال کے طور پر 5200 روپے بنے تھے، اس نے 5000 روپے دیے، اس نے کہا چلیں 200 روپے میں آپ کی طرف سے صدقہ کر دوں گا. اب یہ اس پہ راضی نہیں ہے. صحیح. اور سامنے والا کہتا ہے میں صدقہ کر دوں گا. یا 5000 روپے اس نے اس کو دیے، اس کے 4900 بن رہے تھے، اس نے کہا کھلے نہیں ہیں، چلے میں آپ کی طرف سے کسی فقیر کو دے دوں گا. تو خود اس طرح کی آفر نہیں کرنی چاہیے. سامنے والا اگر راضی نہیں بھی ہوگا تو وہ ایسے ہی مروت میں وہ کہہ دے گا چل ٹھیک ہے ایسا کر لیجیے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر خود سے وہ آفر کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اب یہ اس کے وکیل ہیں، جس نیکی کے کام میں خرچ کرنے کے لیے اس نے کہا ہے اس نیکی کے کام میں خرچ کرتے ہیں. ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے. مسئلہ پوچھنا تھا کہ وہ مسجد کے اندر مسجد کے اندر کیا اسکول کی ٹیوشن کو پڑھا سکتا ہے؟ مسجد کے اندر اسکول کی ٹیوشن کیا فرمایا؟ نہیں، مسجد میں اسکول کی ٹیوشن پڑھانا تو دور کی بات ہے. ویسے بھی عام طور پر جو ہمارے دینی مدارس بھی ہوتے ہیں اس کی بھی علماء نے، جب وہ اجرت کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں تو اس کی بھی علماء نے ضرورت کی بنا پر اجازت دی ہے. صحیح. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ مدارس موجود ہوں یا مسجد موجود ہے تو اس کے ساتھ کوئی چھوٹا موٹا مدرسہ وغیرہ موجود ہو، ہونا تو یہی چاہیے. صحیح. مگر اگر ایسا نہیں ہے، ضرورت کی بنا پر مسجد میں بچوں کو اجرت پر پڑھانے کی شرعی طور پر اجازت دی گئی ہے. ٹھیک ہے. وہ دینی تعلیم کے اعتبار سے ہے. صحیح. یہ دنیاوی تعلیم کی اس اعتبار سے بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے امتحانات سر پر ہوتے ہیں، اب وہ دنیاوی امتحان ہو یا دینی امتحان، ایک کامن بات ہے، تو اس کے اندر انگلش کا یا میتھ کا یا دنیاوی جو پیپرز ہوتے ہیں بعض اوقات دینی تعلیم میں ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے. اب طلبہ کی عادت ہوتی ہے کہ پرسکون ماحول وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیپرز کی تیاری کریں، تو اگر وہ مسجد میں بیٹھ کر خود اس طرح کے پیپرز کی تیاری کرتے ہیں، ظاہر بتی پنکھا وغیرہ سب استعمال ہی کریں گے، وہ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جو بالخصوص جو دنیاوی تعلیم ہے اس کی تو قطعی طور پر یوں اجازت نہیں ہے کہ یہ مسجد میں جائیں، چاہے فنا مسجد میں جا کر بیٹھیں اور وہاں لائٹیں جلا لیں، وہاں پنکھے چلا لیں اور وہاں بیٹھ کر جو ہے یہ اپنے جو دنیاوی علوم ہیں ان کی تیاری کریں اور پیپرز وغیرہ دیں. جہاں تک دینی علوم کا تعلق ہے، مدارس کا تعلق ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ بعض قیودات ہی ہوں گی. صحیح. جیسے ایک ہی چیز ہے، وہ ایک ہی وقف کے تحت ہے. جیسے دعوت اسلامی کی مساجد اور مراکز ہیں بعض جگہوں پر، یہ بھی ہر جگہ پر نہیں ہے. صحیح. جہاں پہ اس طرح کی اجازت دی جاتی ہے کہ اسی کے ساتھ متصل اسی جو ہے وہ باؤنڈری وال کے اندر ہی مدرسہ ہوتا ہے اور وہیں ساتھ ہی مسجد ہوتی ہے، وہ انتظامات ایک ہی ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہاں اجازت ہوتی ہے. وہ بھی جو دینی انتظامات ہیں اس کے اعتبار سے اس میں ایک دو دوسری کتابیں بھی ہوتی ہیں اور دین کا جو ہے وہ غلبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں خصوصی جگہ اس طرح کی موجود ہیں جہاں اجازت شرعی طور پر بنتی ہے وہاں تو اجازت ہوگی. بقیہ جہاں تک دنیاوی علوم کا تعلق ہے تو اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہوگی. مدنی چل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پیپرز اور دنیاوی تعلیم کا بھی حکم بیان کیا گیا. آئیے ہم آپ کے کچھ SMS بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. یہ ناخن جو ہیں نیلز جب بڑے ہو جاتے ہیں، اب ظاہر اس کے اندر خواتین بھی شامل ہیں اور سب بھی شوقیہ بھی بہت سارے مرد حضرات اس طرح کی ترکیب بنا لیتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات صابن بھی پھنس جاتا ہے، میل وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو اب وضو اور غسل میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے وضو اور غسل کرتے وقت احتیاط کے ساتھ وضو اور غسل کرنا چاہیے. صحیح. اور جو ناخن کے اندر کا حصہ ہے کوشش کریں کہ وہاں پر بھی پانی پہنچ جائے. مگر جو عمومی طور پر مٹی وغیرہ جم جاتی ہے تو اس کی علماء نے اجازت دی ہے کہ یہ معاف ہے. تو عمومی طور پر مٹی جمی ہوئی ہوتی ہے اس کی اجازت ہے کہ معاف ہے، ورنہ جس کو واضح طور پر مٹی نظر آ رہی ہے اس پہ یہی لازم ہے کہ وہ اس کو ہٹائے. نارمل سی ہوتی ہے، جیسے کس کے ناخن چھوٹے بھی ہیں تو نارمل سی ہلکی ہلکی مٹی ہوتی ہے. ہاتھ کے ناخن ہیں یا پاؤں کے ناخن ہیں، جو بالخصوص جو لوگ کام کاج کرنے والے تو ہوتے ہیں تو ان کے ناخنوں میں یہ مٹی وغیرہ ہوتی ہے عمومی طور پر. تو اس کی اجازت عطا فرمائی ہے کہ اس کو ایسے ہی اگر غسل کر لیں گے تو ان کا غسل ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا، بعض اوقات ایک جملہ عوام میں بڑا رائج ہے، لوگ بولتے بھی ہیں کہ ظاہر میں سمجھانے کے لیے اور سوال کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، جگہ متعین کرتے ہیں.
تو اس کلمے کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے یہ کلمہ، اس کلمے کو علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، وہ سمت سے پاک ہے، اس طرح کے جملے نہیں کہنے چاہیے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے ساتھ ہر جگہ پر موجود ہے، یعنی اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اس کی قدرت ہر چیز کو محیط ہے، اس طرح کے جملے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔ حضور میرا یہ سوال ہے، کوئی کمپنی کا روم ہو اور اس میں 4 بندے اکٹھے رہتے ہوں اور ان میں کوئی اگر رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہو اور موبائل جیسے آج کل اینڈرائڈ موبائل ہے، بڑا موبائل جیسے کہتے ہیں، تو اس کی لائٹ جلا کیونکہ اس کی روشنی اچھی خاصی ہوتی ہے، وہ جلا کر اگر وہ تہجد کی نماز پڑھے تو جس کی وجہ سے باقی 3 آدمیوں کی نیند خراب ہوتی ہو، تو آیا وہ اس کو منع کر سکتے ہیں کہ مسجد میں جا کے تہجد کی نماز پڑھے؟ اگر وہ ایسا اس کو کہیں تو وہ آگے سے کہے کہ میں باقی لوگوں سے چھپا کر پڑھنا چاہتا ہوں، اور لیکن باقی جو لوگ ہیں روم کی ان کی نیند خراب ہوتی ہو، تو اس بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ نیند تو خراب ہوگی جب اٹھیں گے، لائٹ بھی جلائیں گے یا موبائل کی الارم بھی بجے گا۔ دیکھیں جو تہجد کی نماز ہے یہ نفل نماز ہے اور بہت ہی اعلیٰ عبادت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک دیگر جس چیزوں کو دیکھا جائے کہ ایک مسلمان سو رہا ہے، اس کی نیند بھی خراب کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ جیسے تلاوت قرآن پاک کے متعلق فرمایا گیا کہ تلاوت قرآن پاک اگر آپ کر رہے ہیں تو اتنی آواز آپ کی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی سو رہا ہے تو اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اسلام کے اندر الحمدللہ عز و جل ایسا یہ دین اسلام ہے کہ انسان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، مسلمان کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ مسلمان کی عزت، اس کا احترام جو ہے وہ اس کو مقدم رکھا گیا ہے، اسی لیے مسلمانوں کے اوپر حقوق بھی رکھے گئے ہیں۔ تو انہی حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اب یہاں پر ایسی ہی صورت ہے کہ یہ جب ایک تو صبح کے وقت اٹھیں گے، ظاہر ہے اگر یہ الارم لگائیں گے، اب ان کو فجر کی نماز میں اٹھنا ہے اور ان کو تہجد کی نماز میں اٹھنا ہے، الارم لگائیں گے، اس اعتبار سے بھی ان کے ڈسٹرب ہونے کا اندیشہ ہے۔ پھر یہ اٹھ کر نماز کی ادائیگی کریں گے اور بہت زیادہ روشنی کریں گے، اس میں بھی ان کی نیند خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اگر یہ احتیاط کر سکتے ہیں کہ الارم اگر بہت زیادہ ہلکا رکھیں، اپنے پاس رکھیں، ان کی نیند ڈسٹرب نہ ہو، اور روشنی بھی جب بھی اٹھیں تو ہلکی سی روشنی کا اہتمام کریں، جو بہت زیادہ تیز روشنی والا موبائل ہے وہ یوز نہ کریں، وہ استعمال نہ کریں، تو یوں یہ نماز کی ادائیگی کر لیں تو بہتر ہے۔ ہاں جو دیگر افراد ہیں یہ ان 3 میں سے ہیں یا یہ چوتھے ہیں جو نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، تو یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ اگر ان کی بھی لمبی نیند ہو گئی ہے اور کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور بہت زیادہ ڈسٹربنس نہیں ہوتی ہے، تو ان تینوں کو بھی یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے اس کو اجازت دے دیں کہ آپ نماز کی ادائیگی کر لیا کریں، کوشش کر کے وہ بھی پڑھ لیا کریں۔ بہرحال اس کے باوجود اگر ان کو تکلیف ہوتی ہے اور ان کی نیند خراب ہوتی ہے اور وہ منع کرتے ہیں اس کو، اور اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے، اٹھے گا الارم بھی بجے گا، روشنی بھی زیادہ چاہیے، تو ایسی صورت میں یہ مسجد میں جا کر نماز کی ادائیگی کر لیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایسے پڑھوں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، تو عمومی طور پر مساجد میں بھی اس وقت میں لوگ موجود نہیں ہوتے ہیں، تو مسجد میں جا کر نماز کی ادائیگی کر لیں۔ جی اگلی کال۔ سوال یہ حضور کے قسطوں پر جو یہ موٹر سائیکل وغیرہ لیتے ہیں یہ لینا جائز ہے یا غلط ہے؟ جی حضور، قسطوں پر قسطوں پر سامان فروخت کیا جاتا ہے، اس کی شرعی طور پر اجازت ہے۔ یہاں 2 صورتیں ہوتی ہیں عمومی طور پر جس کی وجہ سے لوگوں کو شبہ پیدا ہوتا ہے۔ پہلی صورت کیا ہے، یعنی پیسے زیادہ ہوتے ہیں 2 طرح سے۔ ایک تو یوں پیسے زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ 40,000 روپے کا فریج لینے کے لیے گئے، اب جب آپ اس سے کہتے ہیں کہ میں 2 سال میں آپ کو پیسے دوں گا، تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنا یہ فریج آپ کو 50,000 روپے میں فروخت کرتا ہوں۔ یہ درست ہے، یعنی عام مارکیٹ میں 40,000 روپے ریٹ تھا، اگر آپ نقد رقم دیتے 40,000 روپے میں آپ کو فریج مل جاتی، مگر اب آپ نے کہا کہ میں 2 سال کی گیپ سے پیسے دوں گا، تو اب اس نے کہا کہ میں یہ فریج آپ کو 50,000 روپے میں دوں گا۔ پیسے یہاں بھی بڑھ رہے ہیں مگر یہ جواز کی صورت ہے۔ جواز کی صورت اس اعتبار سے ہے کہ جس شخص کی چیز ہے اس کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ نقد کی رقم اپنی قیمت اور رکھ سکتا ہے اور ادھار کی قیمت اپنی چیز کی اور رکھ سکتا ہے، اس کو شرعی طور پر اس بات کی اجازت ہے۔ جو دوسری صورت ہے رقم بڑھنے والی، وہ یہ ہے کہ آپ نے چیز لے لی، اس کی ڈاؤن پیمنٹ بھی ہو گئی، اب اس کی قسطیں طے ہو گئی کہ آپ کو ہر مہینے 1,000 روپے یا 2,000 روپے دینا ہے۔ اگر آپ نے قسط لیٹ کی تو آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ یہاں پر جو رقم بڑھ رہی ہے جرمانے کی وجہ سے، اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے،
کیونکہ مالی جرمانہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، اگر وہ یہ کہے کہ اگر آپ نے قسطیں وقت پر دے دیں اور روٹین کے حساب سے چلتے رہے تو میں کچھ قسطیں چھوڑ دوں گا، تو اب کیا ہوگا؟ دیکھیے اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اولاً جو طے ہو گیا 50,000 روپے طے ہوا ہے، 10,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ طے ہو گئی، 2,000 روپے قسط کا طے ہو گیا، یعنی 50,000 روپے طے ہو گیا، تو اب اس کو 50,000 روپے کی ہی ادائیگی کرنی ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پہ وہ مالک تھا 50,000 کا، وہ لے گا تو یہ خوشی میں بولے ٹھیک ہے آخری قسط معاف ہے؟ دیکھیے اصل میں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ صحیح۔ وہ خوشی کی وجہ سے نہیں کہتا، صحیح، وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے کہا تھا 2 سال میں پیسے دوں گا، میں آپ کو 1 سال میں پیسے دے دیتا ہوں، یا یہ خود اس کو آفر کرتا ہے کہ آپ نے 2 سال میں پیسے دینے تھے، آپ 1 سال میں مجھے پیسے دے دیں تو اب میں کم کر دیتا ہوں۔ اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے۔ ہاں ویسے ہی وہ قسطیں دیتا جا رہا تھا، 2,000 روپے کر کے اس نے قسطیں دی، آخری ایک قسط بچ گئی، اس نے اس کو کہا کہ وہ 2,000 روپے میں نے آپ کو معاف کیے، آپ رہنے دیں، اس کی شرعی طور پہ اجازت ہوگی۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ مفتی صاحب میں امارات سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی اپنے بھائی کی بیٹی کو گود لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی، اس کو تھوڑا واضح کر دیجئے گا۔ جی، اس کے ٹھیک ٹھاک احکام ہیں، کیا فرمائیں گے لے پالک؟ جی، بھائی کی بیٹی کو گود لیا جا سکتا ہے، شرعی طور پہ اس کی اجازت ہے۔ جو چند مسائل گود لینے کے حوالے سے پیش آتے ہیں اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو یہی ہوتا ہے کہ جو مرد عورت کسی کے بچے کو گود لیتے ہیں وہ ان کا محرم ہے یا نہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ میں بھائی کی بیٹی لینا چاہتا ہوں، تو ظاہر ہے وہ ان کی بھتیجی ہے تو ان کی وہ محرم ہے۔ عورت کے ساتھ محرم کا مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ بچہ وغیرہ گود لیا جائے، جی، تو انہوں نے بیٹی گود لی ہے تو وہ ان کی جو ہے وہ محرم بن گئی، اس میں تو شرعی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر جو دوسرا سٹیپ یہاں پر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جس نے گود لیا ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے اور جس نے دیا ہے وہ بھی یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ جس نے گود لیا ہے وہ اپنا نام بلدیت میں لکھوا دے۔ جی، اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ جس کی وہ بچی ہے یا جس کا وہ بچہ ہے، اس کے والد کی جگہ پر اسی کا نام آئے گا، چاہے وہ برتھ سرٹیفکیٹ ہو، چاہے وہ NIC ہو یا دیگر جو بھی ڈاکومنٹ وغیرہ ہیں، جہاں بھی شو کرنا ہے کہ جہاں بھی والد شو کرنا ہے والد کون ہے، تو اصل والد کا نام ہی ہونا چاہیے۔ پھر وراثت کا مسئلہ ہے کہ وراثت اس کو اپنے اصل باپ سے ہی ملے گی۔ صحیح۔ جس نے گود لیا ہے اس کا وراثت کے اعتبار سے اس بچی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈاکومنٹیشن کرنی ہے یہ اگر اسی کے نام پہ کر دیں گے تو آسانی رہے گی، صحیح، اگر اصل باپ کے نام پہ کریں گے تو مشکل ہوگی۔ اگرچہ دنیاوی طور پر کافی زیادہ اس میں پریشانی تو آتی ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ یہ ناممکن ہے، یہ ممکنات میں سے ہے۔ جو گارڈین ہے، جو سرپرست ہے، اس کا خانہ بھی عمومی طور پر ڈاکومنٹس میں موجود ہوتا ہے۔ ہاں جہاں پر موجود نہیں ہے وہاں اصل والد کا نام لکھوا دیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ پرانا زمانہ تھا، لوگوں کو اپنے باپ کا، دادا کا، پردادا کا، اوپر تک سب نام یاد ہوتے تھے، پتہ ہوتا تھا کس کا کس کے ساتھ کیا رشتہ ہے، مگر آج کل ہمارے ہاں ایسا موجود نہیں ہے، لوگوں کو اپنا نسب وغیرہ معلوم نہیں ہوتا۔ تو نسب کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے اگر کہ آگے چل کے جب رشتے ہوں گے، یہ انہوں نے بچی گود لی ہے، اس کا رشتہ ہوگا، پھر اس کی اولاد ہوگی، پھر اس کی اولاد ہوگی، اور اس کے بعد نسین منشین ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون کس کا بیٹا تھا، کون کس کی بیٹی تھی، حقیقت کیا تھی۔ اور اس میں اندیشہ اس بات کا ہے کہ کہیں آگے چل کر محارم کے آپس میں رشتے نہ ہو جائیں، کیونکہ یاد ہی نہیں ہوتا، آپ نے چلنا تو ڈاکومنٹیشن پر ہے، ڈاکومنٹیشن میں اگر آپ نے والد کا نام ہی تبدیل کر دیا تو وہی چلتا رہے گا۔ تو یہ طریقہ کار اس اعتبار سے خطرناک بھی ہے اور شریعت نے اس سے منع بھی فرمایا ہے، اس لیے بچہ یا بچی گود لینے کی شرعی طور پر اجازت ہے، مگر نام اصل والد کا ہی آئے گا۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ شریعت بظاہر دیکھا جائے تو ایک چھوٹی سی چیز سے ہٹنا ہے کہ سرپرست کی جگہ نام، لیکن آگے اس کے نتائج کتنے خطرناک نکل سکتے ہیں، تو یوں شریعت پر ہی عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی شریعت پر عمل کریں گے، اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی ملیں گی، آخرت میں بھی ملیں گی۔ تو لہذا اس کا بھی ہمیں جواب مل گیا کہ اگر اس طرح بچے گود لیے جائیں تو اس کی کیا احتیاطیں کرنی ہے، مفتی صاحب نے اس کو تفصیلاً بیان فرمایا۔ اچھا، SMS حضور یہ ہے کہ حالت صحت میں جو نمازیں قضا ہو گئیں، اب بیماری ہے، بیٹھ کر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تو ان نمازوں کا اب کیا ہوگا؟
यानी ये पूछना चाहते हैं कि हालत सेहत में तो खड़े होकर पढ़ सकते थे, नमाज की अदायगी कर सकते थे, अब बैठकर नमाज की अदायगी कर रहे हैं ज़मीन पर सजदा करके, या ज़मीन पर सजदा करने की भी ताकत ना रही, अब सिर्फ इशारे से नमाज की अदायगी कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में इस बात की इजाज़त होगी कि अगरचा जब नमाज क़ज़ा हुई थी उस वक्त खड़े होकर तंदुरुस्ती की सेहत की हालत थी और खड़े होकर क़याम, रुकू, सजदे के साथ नमाज की अदायगी करते थे। अब अगर ताकत नहीं है तो अब इनको जो इनकी क़ज़ा नमाजें हैं वो बैठकर ज़मीन पर अगर सजदा करके पढ़ सकते हैं, जब भी पढ़ने की इजाज़त है, इशारे के साथ अगर पढ़ सकते हैं तो जब भी पढ़ने की इजाज़त है। अगरचा सेहतमंद होने का जो है वो इनको उम्मीद हो कि मैं सेहतमंद हो जाऊंगा, खड़ा होकर पढ़ लूँगा, अब भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। फिर अगर दोबारा सेहतमंद हो जाते हैं तो फिर दोबारा उन नमाज़ों की क़ज़ा लाजिम नहीं होगी। उससे रोज़ा नहीं रखा जाता बीमारी की वजह से, तो अब क्या किया जाए? देखिए, अब ये बीमारी देखनी होगी कि कैसी बीमारी है। एक तो शरीयत ने जिस शख्स को इजाज़त दी है वो शख्स शेख फ़ानी कहलाता है कि वो फ़िदिया दे सकता है, फ़िदिया देने की उसको इजाज़त होती है। शेख फ़ानी वो है कि उम्र के इस हिस्से में पहुंच गया कि अब उम्र बढ़ती जा रही है और उम्र की वजह से उसमें ऐसी कमज़ोरी पैदा हो गई है कि अब उसको वापसी सेहतयाब होने की उम्मीद नहीं है, उम्र की वजह से उम्र ज़्यादा हो गई, तो अब उसको इजाज़त होती है कि वो रोज़े का फ़िदिया अदा कर दे। वरना अगर ऐसा नहीं है, कोई बीमारी है, कोई शुगर का मसला है, इसी तरह जो है वो पानी बहुत ज़्यादा पीने की किसी मरीज़ को हाजत होती है, या कोई दूसरा मसला है और गर्मी के दिन है उसमें ये वाक़यातन रोज़ा नहीं रख सकता, या तो इसको तबीब हाजिक ने मना कर दिया जो फासिक भी ना हो, एक ये सूरत भी हो सकती है। दूसरी सूरत ये है कि इसका तजर्बा है कि इतनी सख्त गर्मी में ये रोज़ा पूरा कर ही नहीं सकता, इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी या देर से ये अच्छा होगा, तो फिर इसको इजाज़त तो होती है कि रोज़ा ना रखे, मगर इसको बाद में रोज़ा रखना होता है। इसको फ़िदिया देने की इजाज़त नहीं है। फ़िदिये का तो यहाँ तक है कि अगर शेख फ़ानी है, उसको उम्मीद नहीं रही कि वो ठीक होगा, अब उसने फ़िदिया अदा कर दिया, अब वो ऐसा सेहतमंद हो गया, अल्लाह ताला ने उसको सेहत अदा कर दी, अब वो अगर रोज़ा रख सकता है तो जो पहला उसने फ़िदिया दिया हुआ था उसका वो फ़िदिया नफिल हो जाएगा और अब इसको भी रोज़े रखने होंगे। सुभान अल्लाह। ये अगली कॉल। सर यासीन बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। सर मैंने पता करना है कि तहज्जुद का जो टाइमिंग है वो क्या है एग्जैक्ट? तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है? ये तहज्जुद का नमाज इशा के फ़राइज़ की अदायगी के बाद कोई शख्स सो गया, अगरचे वो थोड़ी देर सोया हो, फिर वो उठ गया, अब तहज्जुद की नमाज अदा की जा सकती है तुलुए सुबह सादिक से पहले पहले। यानी उसको यूँ समझ लें कि जब रोज़ा बंद हो जाता है उस वक्त तक जो है वो इशा की अपना तहज्जुद की नमाज का टाइम है, और ये शुरू उस वक्त होगा कि इशा के फ़राइज़ की अदायगी के बाद कुछ देर सोया और फिर उठ गया, अब वो तहज्जुद की नमाज अदा कर सकता है। चले, रमज़ान शरीफ में तो ये आसान है कि मस्जिदों से ऐलान होता है कि सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, आम दिनों में हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे सहरी का वक्त ख़त्म हो गया? देखिए, रमज़ानुल मुबारक का भी यही मशवरा दूंगा मैं, और आम दिनों का भी यही मशवरा दूंगा कि हमारे पास एक टाइम टेबल मौजूद होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दावत इस्लामी के तहत हज़ारों मकामात का टाइम टेबल बयान किया गया है और दावत इस्लामी की साइट पर वो प्रेयर टाइम की जो लिंक है उसमें मौजूद भी है, वो हमारे पास होना चाहिए। आप मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, आप किसी भी जगह पर मौजूद हैं, वहाँ पर आपकी जो भी लोकेशन है वहाँ पर आप डालें, वो आपको नमाज का टाइम बताएगा कि तहज्जुद की नमाज का टाइम कब ख़त्म हो रहा है, फजर कब शुरू हो रही है, और इसी तरह दीगर नमाज़ों के औकात। रमज़ान मुबारक के मुतालिक भी इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि रमज़ान मुबारक में देखा ये गया है कि मसाजिद से ऐलानात तो हो रहे होते हैं, या मस्जिद की उमूमी तौर पर अजान का लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, 5 मिनट गुजर के सहरी का वक्त ख़त्म हुए हुए, मौज़िन साहब ने भी सहरी की आराम सुकून से, अब वो घर से चल कर आए, अब उन्होंने अजान दी, तो अब ये समझते हैं कि अब वक्त ख़त्म हुआ है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जिसकी इस बात तक रसाई है कि वो वक्त मालूम कर सकता है, उसकी के लिए ये लाजिम है कि अब वो किसी और पर भरोसा ना करे। भरोसा भी उस वक्त किया जाता है कि जब आपको पता है कि सामने वाला भरोसे के लायक है, फिर ही करना चाहिए। और हमने देखा है अमूमी तौर पर रमज़ान मुबारक में बहुत सारे पम्फलेट शाया हो जाते हैं
وہ 10 پمفلٹ آپ اپنے پاس رکھ لیں، کسی میں 1 منٹ کا فرق، کسی میں 2 کا، کسی میں 4 کا، کسی میں 6 کا، تو عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہوتی ہے۔ تو جو ایک اتھینٹک ہے، جو مفتیان کرام نے چیک کیا ہوا ہے، اس کو اپنے پاس موجود رکھنا چاہیے۔ اسی سے ہمیں تہجد کی نماز کا وقت بھی پتہ چلے گا، اور اسی سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ روزے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، ابھی ہمیں کھانا پینا نہیں چاہیے، اور اسی سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ روزہ افطار ہو گیا ہے، اب ہم روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، اس کو سیریس لیا جائے، سنجیدگی سے لیا جائے، اور اپنے گھروں کے اندر اس کا اہتمام کیا جائے۔ ایس ایم ایس آتے ہیں ہمارے پاس کہ سحری کا آخری وقت بتائیں، لوگ پوچھتے ہیں، ظاہر جو رابطے میں ہوتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہر گھر کے اندر اس کا اہتمام ہو جائے، اسلامی بہنوں کو بھی سہولت رہے گی، آپ کو بھی سہولت رہے گی۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کا تعلق فقط روزے سے ہی نہیں ہے، یعنی روزے سے تو ہے، فقط روزہ ہی نہیں ہے، 5 نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں جو ہم پر فرض ہیں، اس سے بھی تو اس کا تعلق ہے۔ اب بالفرض کسی کی سحری نکل گئی اور آسمان پہ روشنی ہو گئی، تو اب وہ کیسے اندازہ لگائے گا کہ فجر کا وقت ہے یا نہیں ہے؟ تو ظاہر ہے اس کے پاس یہ نماز کے اوقات کا یہ نقشہ ہوگا تو اندازہ لگائے گا کہ فجر کا وقت ہے یا نہیں ہے، اور یوں اپنی نماز کی وہ حفاظت کر سکتا ہے۔ تو مدنی التجا ہے کہ اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کر لیجئے۔ آپ کے قریبی شہر جہاں آپ رہتے ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی مراکز وہاں موجود ہوا کرتے ہیں، تو وہاں پر دعوت اسلامی کا مکتبۃ المدینہ یہ ایک ہمارا ادارہ ہے جو کہ کتابیں وغیرہ چھاپتا ہے، تو اس نے پاکستان کے تقریباً 1700 شعر، اس کی ایک باقاعدہ کتاب بھی شائع کر دی ہے، وہ کتاب آپ حاصل کر لیں، بڑے شعروں کے نقشے جو ہے وہ شائع کر دیے گئے ہیں۔ تو یوں انشاءاللہ یہ آپ کو نیکی کی دعوت پیش کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے سہولت ہوگی۔ جی اگلی کال۔ حضور، سفر میں عورت قصر کا نماز کس طرح ادا کرے؟ عورت قصر کی نماز، عورت کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں، عورت ہو یا مرد، جی تو نماز کا ظاہر ہے جو طریقہ کار جو عورت کا طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے، مرد کا الگ ہے۔ باقی جہاں تک قصر کرنے کا تعلق ہے تو ظہر کے 4 کی جگہ پر 2 رکعت پڑھنی ہے، تو مرد میں نے بھی 2 ہی پڑھنی ہے، عورت نے بھی 2 ہی پڑھنی ہے۔ ہاں، سفر میں ان کا یہ خیال بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جگہ میسر نہیں آتی ہے کہ کس جگہ پر جو ہے وہ عورت نماز پڑھے، تو کوشش یہی کرنی چاہیے۔ یہ بھی جیسے ہمارے پچھلے سوال کے ساتھ ہی اس کا بھی تعلق ہو جائے گا کہ جب ہم سفر میں ہیں تو اب ہمارے پاس اگر نقشہ وغیرہ موجود ہوگا کہ جس جگہ پر ہم جا رہے ہیں وہاں نمازوں کی ٹائمنگ کیا ہے، تو سفر میں انسان تھوڑی احتیاط کر لیتا ہے کہ مجھے کس جگہ پہ رکنا ہے، کس جگہ پہ نہیں رکنا ہے۔ بالکل عموماً سفروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بالکل آخری ٹائم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو ایک تو یہ بھی احتیاط کر لیں۔ بقیہ عورت کو بھی نماز کی ادائیگی تو کرنی ہی ہے۔ کوشش یہ کریں کہ الگ سے کوئی جگہ مل جائے، عمومی طور پر جو راستوں میں مساجد ہوتی ہیں وہاں جگہ موجود ہوتی ہے، کوشش کریں کہ الگ سے جگہ مل جائے۔ اگر الگ سے جگہ نہیں بھی ملتی تو عورت پر بھی نماز لازم ہے، وہ نماز کی ادائیگی کرے گی۔ جی اگلی کال لیں گے۔ سر سے یہ پوچھنا ہے کہ قبرستان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ قبرستان میں نماز پڑھنے کا حکم، چاروں طرف قبریں ہیں۔ قبرستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبرستان میں مساجد بھی موجود ہوتی ہیں بعض اوقات، تو نماز کی ادائیگی تو کی جا سکتی ہے، مگر جب بھی نماز کی ادائیگی کریں گے تو اس بات کا دھیان رہے، مسجد ہوتی ہے اس کی تو 4 دیواری موجود ہوتی ہے، اگر ویسے ہی قبرستان میں کسی جگہ پر نماز کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں تو سامنے کوئی قبر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مکروہ تحریمی ہے اس طرح سے نماز کی ادائیگی کرنا۔ ہاں، اگر قبر موجود ہے، نماز پڑھنے کی حاجت ہے، نوافل وغیرہ وہاں پڑھنے ہیں، یا فرض نماز کا ہی وقت ہو گیا، تو اب بیچ میں سترہ قائم کر دیا جائے، بیچ میں کوئی چیز رکھ دی جائے، 1 ہاتھ لمبی جو ہے کوئی چیز رکھ دی جائے، اب نماز کی ادائیگی کر لے، اگرچہ قبر سامنے ہو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک جی اگلی کال۔ محمد افضل بول رہا ہوں جی، نقشبندی جی۔ نماز میں جی دوسری اور تیسری رکعت میں الحمد کے بعد بسم اللہ پڑھ کے سور شروع کریں یا ویسے بغیر بسم اللہ کے پڑھ لے جائے؟ کیا فرماتے ہیں؟ دوسری اور تیسری رکعت میں علم شریف پڑھ کر انفرادی طور پر کیا حکم ہوگا اور اجتماعی طور پر کیا ہوگا؟ بسم اللہ پڑھ کر سورت شروع کریں۔ جی سورہ فاتحہ جب پڑھی ہے تو سورہ فاتحہ کے بیچ میں جب بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اور بسم اللہ کے بعد کوئی بھی سورت ملائی جاتی ہے، تو اولاً تو یہ ذہن میں رہے کہ جب بھی نماز کی ادائیگی کریں گے تو فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ بقیہ تمام ہی نمازوں کی تمام ہی رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا یہ جو ہے لازم ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تسمیہ آہستہ آواز میں پڑھیں گے، یہاں پر بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، پھر سورت کی ابتدا کی جائے۔ اب چاہے یہ پہلی رکعت ہو، دوسری ہو،
تیسری ہو یا چوتھی ہو. اب فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت جو ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ کوئی شخص اگر تنہا نماز کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لے، جبکہ اگر وہ امام ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ نہ ملائے. ٹھیک. اچھا اس میں یہ ہے کہ جب وہ سورج شروع کرے گا تبھی بسم اللہ پڑھے گا یا اگر بیچ میں سے آیت شروع کرے؟ جب سورت شروع کرے گا، اس سے مراد یہ سورت پڑھے گا تو صحیح، جیسے مثال کے طور پر اس نے سورہ اخلاص پڑھنا شروع کی، یا اسی طرح جو ہے وہ اس نے کوئی دوسری سورت شروع کی اور سورت کو ابتدا سے شروع کیا، تو اب یہاں پر جو بسم اللہ پڑھنا ہے یہ سنت ہے. اور اگر سورت کی ابتدا سے شروع نہیں کیا، بیچ میں سے شروع کیا تو اب سنت نہیں ہے. ٹھیک جی. اگلی کون لیں گے؟ میرا سوال ہے کہ اگر کسی آدمی نے خودکشی کر لی کیا اس کا نماز جنازہ اور اصالہ ثواب کیا جائے گا؟ جی کیا فرماتے ہیں حضرت؟ خودکشی کرنے والے؟ ہاں دیکھیں، خودکشی جس نے کی ہے اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی، اس کو اصالہ ثواب بھی کیا جائے گا. نماز جنازہ خود ایک اصالہ ثواب کی صورت ہی ہوتی ہے، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، اس کے بعد بھی اس کے لیے اصالہ ثواب کیا جائے گا. کیونکہ عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص خودکشی کو جائز سمجھتے ہوئے کرے، بس وہ دنیاوی مصیبتوں کی وجہ سے سمجھتے یہ ہیں کہ ہمیں چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. حقیقت میں تو چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا. صحیح. جب کوئی شخص اس طرح سے اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے تو اس کی سزا ہمیشہ جو ہے وہ باقی رہتی ہے. جس طرح سے اس نے اپنے آپ کو ختم کیا ہوتا ہے اور اسی طرح سے مستقل جو ہے وہ اپنے آپ کو ختم کرتا رہتا ہے، اس کو یعنی سزا ملتی رہتی ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے، حقیقت میں چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا ہے. بقیہ جائز سمجھ کے اگر کوئی کرے گا تو پھر علیحدہ حکم ہے، مگر ہمارے یہاں عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ دنیاوی مصائب و آلام کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، تو اس لیے نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی اور اصالہ ثواب بھی کر سکتے ہیں. اسلامی بہن فرام ضیا کوٹ، عتیقہ نام رکھنا کیسا؟ کسی نے کہا ہوگا کہ یہ نام رکھنا نہیں چاہیے، اس کے اثرات صحیح نہیں ہوتے. نہیں، عتیقہ نام رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو لقب ہے وہ عتیق بھی ہے. عتیقہ یعنی آزاد شدہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اپنی جو مہر کی رقم مجھے ملی تو کیا اس رقم سے میں اپنے والدین کو عمرہ وغیرہ پر بھیج سکتی ہوں؟ ہاں جی بالکل، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مہر کی رقم کی مالک عورت ہوتی ہے. صحیح. شوہر نے جب مہر کی رقم ادا کر دی، اب وہ مالک ہے، وہ جہاں چاہے استعمال کر سکتی ہے. مگر اس میں بہتر یہی ہے کہ شوہر کو اعتماد میں لے لیا جائے، کیونکہ بعض اوقات جو سمجھدار نہیں ہوتے تو گھر میں فتنے کا، لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس کو اعتماد میں لے لیا جائے تو بہتر ہے. بقیہ یہ مالک ہیں، یہ کسی کو تحفہ دینا چاہیں دے سکتی ہیں، والدین کو عمرے پہ بھیجنا چاہیں بھیج سکتی ہیں. ٹھیک جی. اگلی کون؟ میرا سوال تھا یہ کہ اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ صدقہ مانگتا ہے کہ میں نے کوئی بکرا یا کوئی جو ہے نا وہ بیل وغیرہ ہم نے صدقہ دینا ہے، تو اس کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ کون کون سے لوگ کھا سکتے ہیں اس میں سے؟ آیا یہ جو اکثر جو دیہات ہوتے ہیں وہاں محلوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، جو محلہ ہوتا ہے اس میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اس میں امیر غریب سب ہوتے ہیں، تو اس کی شرعی حیثیت کیا؟ جی صدقہ دیکھیں، جو صدقہ انہوں نے کہا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ گاؤں دیہات میں جانور ذبح کرتے ہیں، بے شک اب وہ ویسے ہی تقسیم کر دیا، یا کھانا وغیرہ بنا کر تقسیم کر دیا، تو یہ عمومی طور پر نفلی صدقہ ہوتا ہے، یہ صدقات واجبہ میں سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو جب صدقات واجبہ میں سے نہیں ہے تو امیر غریب سب کو دے سکتے ہیں. صحیح. ہاں، اگر کسی نے منت مانی تھی کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جانور کو قربان کرنا لازم ہے، تو اب چونکہ اس نے منت مانی ہے، اب جب جانور کو ذبح کرے گا تو اب خود بھی نہیں کھا سکتا، اب اس پر یہ لازم ہوگا کہ اس کو ذبح کرے اور غریب لوگوں میں، یعنی جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں، ان میں تقسیم کر دے. مدی چل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، بہت اہم گفتگو ہوئی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.